کو محبت. اور میں فلیکس بھی ادھر ہی آ کے دیکھی ہے میں نے محفل میلاد شریف کا مضمون دیکھ کر، تو یہ بات بھی سوچنے پر میں مجبور ہوا ہوں کہ جڑے دوسرے سنگی ہیں جنہوں کو علم نہیں ہے، کوئی کہندا سی جی خالی 7 نو محفل کرو، کوئی کہندا سی جی صرف 12 نو پیدا ہوئے تے 12 نو محفل کرو، کوئی کہندا 13 نو کرو، کوئی کہندا 14 نو کرو. عاشقوں نے جھگڑے ختم کر دیے. مہینہ جمادی الاخری کا ہے اور ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. خدا نے فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے. حضور میرے دادا استاذ بھی ہیں، دادا مرشد بھی، حکیم الامت حضرت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا تو آپ نے اس کو لکھا. وہ کہنے لگا جی یہ جویں آج میلاد شریف ہو رہا ہے، سٹیج لایا جاندہ ہے، بریانیاں پکائیاں جانیاں، ون سونے کھانے کھوائے جانے اور علماء کو بلایا جاتا ہے، تو یہ جویں دا ہون میلاد شریف ہو رہا ہے یہ سرکار دے زمانے چ بھی ہوندا سی؟ وہ اپنی طرف سے تو اس نے بڑا بنا سنوار کے مسئلہ پوچھا، جویں دا ہون ہو رہا ہے اے حضور دے زمانے چ بھی ہوندا سی؟ آپ چونکہ خالی مولوی نہیں سن، عاشق بھی سن، آپ پھڑک پہ فرمان لگے چلیا اے دس اے زمانہ کیدا ہے؟ کہا تم نے شاہ بریلی کا جملہ نہیں سنا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. جی اے حضرت تو جانتے ہیں جی سورج کے سامنے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. چھوٹے بڑوں کے سامنے اس لیے بولتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے. یہ کتاب ہے جی بیروت لبنان سے چھپی ہے، الانوار المحمدیہ، امام یوسف اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے اعلیٰ حضرت بھی پیار کرتے ہیں. آپ نے اس کتاب میں لکھا، پوری ذمہ داری سے پوری دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن پڑھن والے بڑے بڑے لوگ ہیں. ایک گلی ساڑھے بالاں نو روک کے پوچھتے ہیں کتنے لکھیا ہے، کدی سانو بھی روکو نا. بالاں نو پوچھتے ہو جی کہاں لکھا ہے جی صدیق اکبر نے میلاد منایا تھا، کبھی ہم سے بھی پوچھو ہم تمہیں بتائیں. پہلے ہمارے علماء یہ بھی بتاتے تھے جی اے ورکے دا پاسا سجا ہے تے 70 نمبر انی ہے ایتھے لکھیا ہے، ایتھے لکھیا ہے، ایتھے لکھیا ہے، ایتھے. ہون ساڑھے کو لوگ پوچھتا جی کتنے لکھیا ہے، میں کہتا ہوں لڑائی جھگڑے کا زمانہ نہیں، ہون ذرا وقت بھی نہیں لڑن جھگڑن واسطے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جی میلاد شریف مناتے ہیں کہاں لکھا ہے، میں کہتا ہوں ہماری قسمت میں لکھا. ہم جھگڑنا نہیں ہے جی کسی سے، وقت نہیں نا. کہاں لکھا ہے جی؟ قسمت میں لکھا، مقدراں چ لکھیا ہے، نصیباں چ لکھیا ہے، بختاں چ لکھیا ہے، ساڈیاں اصلاں چ بھی لکھیا ہے تے ساڈیاں نسلاں چ بھی لکھیا ہے. اور جی میلاد منانے سے کیا ملتا ہے جی؟ میں کہا چلیا تو لالچی آدمی ہے تو پھر سن کی ملتا ہے. کہتے ہیں کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے. لیکن 100 کتاب کے اندر جی حضور داتا صاحب کی نظر رحمت سے میں بات کر رہا ہوں، 100 کتاب کے اندر بشمول یہ کتاب، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جس رات حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، صبح کے وقت، اپریل کا مہینہ تھا جی، 4:22 پر رسول اللہ کی ولادت ہوئی جناب. تقریباً علماء کی تحقیق کو لاکھوں سلام جناب. تو نطقت کل دابۃ لقریش، حال کیا تھا جی مکہ شریف میں جو جانور تھے قریش کے جانور، انہوں نے جا کر دروازوں پر دستک دی اور بولے جانور. دروازہ کھولا، قریشی کہنے لگے کیا ہو گیا ہے؟ جانور کہنے لگے کیا ہو گیا؟ دیکھو بیت آمنہ میں حضور تشریف لے آئے. ٹھیک ہے جی. اور وفرت وحوش المشرقی الی وحوش المغرب وحوش المغربی الی وحوش المشرق، جڑے مشرق والے جانور سن او مغرب وال نس پے تے جڑے مغرب والے سن او مشرق وال نس پے. سپ، اونٹ، بیل، گائے، کوئی جانور ایسا نہ تھا جو بھاگا نہ ہو. ادھر والا ادھر جا رہا ہے، ادھر والا ادھر آ رہا ہے اور ایک دوسرے سے مسکرا کے مل رہے ہیں. تو تاریخ میں کسی نے پہلی مرتبہ جانوروں کو صبح صادق کے وقت مسکراتے دیکھ کر پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے کیوں نہ مسکرائیں، آج تو حضور تشریف لے آئے. جانور ہسے تو مولوی صاحب نو تکلیف ہوئے تو پھر کیوں نہ ہو. حضور کی آمد پر کائنات کی ہر چیز مسکرائی، صرف بابا ابلیس رویا، شیطان رویا.
چیخے مار مار کر رویا. امام ابن کثیر نے لکھا چیخاں ماریوں نے ماتم کیتے رویا نوہے کیتے سینہ کوٹا رویا کہ تینوں کی ہو گیا. انہوں نے کہا آج میرا مشن ختم ہو گیا ہے, میں تے سارے نو دوزخ وال لے کے جا رہا سا, ہوں آیا جن ایک سجدہ کرنا ہے سارے نو جنت پہ چڑھنا ہے. رویا پیٹا. بیلیو میں چھوٹی جی گل عرض کروں گا, ادوں پیو رویا آج پتر رو رہے, تب بابا رویا اب کاکا رو رہا ہے. جی کیوں جی میلاد نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم کہتے ہو نہیں ہونا چاہیے, ہم سے پوچھو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے والد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. ہاں, باپ بھی اعلیٰ ہو, ماں بھی اعلیٰ ہو, بلکہ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ذہن بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہے تو حضرت میاں شیر ربانی نے سمجھا ہے. آپ ملن واسطے گئے, بیلیوں نے کیا خیر ہوئے زمانہ ادھر آندہ ہے, آپ نے فرمایا ہم نائب غوث الورا کو ملنے جا رہے ہیں. دستک جا کے دیتی تھی, آپ دا خادم ہے, انہیں کہ حضور اندر مصروف ہے کچھ لکھ رہے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے, آدھا گھنٹہ آپ نے انتظار کیا, مراقبہ کیا, اور جو آپ کا خادم تھا تو جدوں آپ مراقبے تو فارغ ہوئے تو انہیں کہ حضور کی ویکھیا نے. فرمایا تو ضروری پوچھنا ہے. انہیں کہ حضور زندگی گزر گئی جتیاں سیدھی کر دیتے, آج ایک گل نہیں پوچھ سکتا. آپ نے فرمایا سن پھر میں کی ویکھیا. فرمایا میں نے بریلی کے بابے کے حجرے میں دیکھا ہے احمد رضا بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہے اور نبی پاک بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ لکھوا رہے ہیں. باقیوں نے تو نبی پاک کو گناہگار کہا ہے جنہوں نے قرآن کے ترجمے لکھے. کسی نے کہا جی اللہ نے آپ کو فتح مبین اس لیے دی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے. میں کہا تو رسول اللہ دے گناہ ثابت کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ آیت پہنچی تو کیا خوب لکھا, اٹھاؤ اپنی مسجد سے کنز الایمان اور جا کر دیکھو. کہا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو روشن فتح اس لیے دی تاکہ ہم آپ کی وجہ سے آپ کے غلاموں کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں. ادب بھی کسی چیز دا نہ ہوندا ہے چلیا. ہاں, نہ علماں وچ پھسا سانوں کوئی یار دی گل سنا. ادب بڑی بات ہوتی ہے, پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک جگہ تشریف لے گئے مسجد دے اندر تھے, کافی علماء سن لیکن جڑے محلے دے امام سن. آپ نے فرمایا کہ چونکہ حق وہی ہیں تو لہذا نماز آپ پڑھائیں. نماز انہوں نے پڑھائی تو نماز میں کوئی غلطی ہو گئی اور امام صاحب کو یاد بھی نہ رہا, اور وہ امام صاحب تھے بھی سید زادے, اور غلطی بھی ایسی تھی جس پر سیدہ صاحب بنتا تھا. سیدہ صاحب بھی کوئی نہ کیا, سلام بھی پھیر دیتا. پیچھے سارے علماء بیٹھے ایک دوجے نو ویکھ رہے ہیں لیکن سب دی نظراں حضور خواجہ پیر سیال تے کہ اے نہیں بولے تے اسی کیویں بولیے. حضرت پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خاموش ہو کر تفکر میں تدبر میں کچھ سوچ رہے ہیں. کچھ علماء عرض کرنے لگے حضور شاہ جی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ لقمہ بھی آپ نہیں دیا اور اب نماز بھی لٹانی ہے. تو آپ فرمان لگے مینوں بھی پتہ غلطی ہوئی ہے, بس میں کوئی لفظ تلاش کر رہا ہوں میں شاہ جی نوں کہاں کیویں. ادب بھی بڑی چیز ہوندی جناب. میں لفظ تلاش کر رہا ہوں میں شاہ جی نوں آکھاں کیویں کہ تہاڈے کولوں غلطی ہوئی ہے. سنو پھر جدوں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. آپ نے اپنی ویس کوٹ دے اندروں 100 روپے دا ادوں نواں تے نکور تے رتا نوٹ کڈیا تے کڈ کے جا کے شاہ جی نے مصلے دے کول بیٹھ کے خدمت بھی کیتی تے نال عرض کرن لگے حضور قبول فرماؤ. شاہ جی نے پیسے نذرانہ قبول فرمایا تے نال حضور پیر سیال عرض کرن لگے حضور اج تہاڈے پیچھے نماز پڑھی ہے, چس بڑی آئی ہے, دل کردا ایک باری پھر پڑھا دیو. اے گل ہوئی نا جی. عرض کی تو حضور نماز پڑھی ہے, چس بڑی آئی ہے, دل کردا ایک باری پھر پڑھا. شاہ جی کہن میں بھی سمجھا غلطی ہوئی ہے لیکن مینوں اے نہیں پتا ہوئی کتھے وے.
تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا، ایک باری آؤ تو صحیح، سارا کچھ لب جاندہ ہے۔ دیکھو ہمارے بڑے بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے۔ یہ کتاب ہے جی شفا شریف، اس کو لکھا ہے جی حضرت قاضی یاز مالکی نے 1000 سال پہلے۔ جی مرحبا، سبحان اللہ جی۔ جی ایک قاضی یاز مالکی نے لکھی ہے جی کتاب۔ ہمارے عقیدے شاعروں کے شعر سے نہیں ثابت ہوتے، قرآن اور حدیث کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ قاضی یاز مالکی نے لکھی 1000 سال پہلے، داتا صاحب کا زمانہ بھی وہی ہے جی۔ اور اس کتاب کے بارے میں 3 باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ جس کو اللہ نے 400 روپے دیا ہوا جی مہینے کے بعد اضافی اس کے پیسوں سے، وہ یہ کتاب ضرور خریدے، حضور داتا صاحب کے مکتبوں سے مل جاتی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ مدینہ منورہ میں بھی یہی نسخہ ہے، اور یہ عربی کا نسخہ ہے، دارو ابن اعظم نے چھاپا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کمال ادب کر کے بتایا جی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا، عاشق رسول، مقیم مدینہ، دارالہجرہ، 40 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور باب ابی بکر صدیق کے اندر آپ کی مجلس سے مسند حدیث شریف لگتی تھی، اور یہ صفحہ پلٹتے ہوئے آپ کو 2-2 منٹ لگ جاتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے حضور کیا ہو گیا، آپ صفحہ یوں پلٹتے تھے، یوں نہیں پلٹتے تھے، یوں پلٹتے تھے حدیث پاک کا۔ تو کہتے حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ورقے کی آواز سے حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آج تو جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکواس کر دیتا ہے۔ آپ صفحہ پلٹتے اتنا احتیاط کرتے۔ 7 کلومیٹر کے اندر آپ نے 40 سال میں ایک مرتبہ بھی پیشاب نہیں کیا۔ حدود مدینہ سے باہر نکل کر جا کر پیشاب کرتے۔ 7 کلومیٹر کے اندر آپ 40 سال میں ایک مرتبہ بھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، حالانکہ آپ کے استبل میں ایران کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود رہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اس زمین پر مجھے سواری کرتے ہوئے شرم آتی ہے جس زمین کے اندر جانے جانا آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارے بڑے ایسے تھے جی۔ تو آپ نے لکھا قاضی یاز مالکی نے، مدینہ منورہ میں 1925 سے پہلے جب تک شفا شریف کسی کو زبانی یاد نہیں ہوتی تھی، وہ حضور کے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا تھا۔ یہ تو ڈاکو، بحری، قزاق، لٹیرے آئے، اور آج کل میں اور آپ آزمائش میں ہیں جی، سخت آزمائش میں۔ یعنی کیسی بات ہے، آپ رسول اللہ کے سامنے یوں نہیں کر سکتے۔ آج آپ جائیں مدینہ شریف یوں نہیں کر سکتے، کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں جی شرک ہو جاتا ہے۔ خدا کے بندو، جھکنے سے شرک نہیں ہوتا، اکڑنے سے شرک ہوتا ہے۔ جھکنے سے کبھی شرک نہیں ہوا، اٹکنے سے شرک ہوتا ہے۔ جڑا اٹک جائے، لٹک جائے انج کر کے، وہی تو ابلیس بن جاتا ہے۔ جو یوں ہو جائے وہ ابلیس نہیں بنتا۔ اقبال سے پوچھو، اقبال کہتا ہے میں کبھی مدینہ شریف، اقبال نہیں گیا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے میں کیا لے کر جاؤں رسول اللہ کی بات، لیکن کہتے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، فرشتے آئے، دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا خیر ہوا جے تر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے حضور نے تنو یاد کیتا ہے۔ فرشتے بزم لے گئے مجھ کو، کلیات میں موجود ہے۔ اقبال کہتا ہے فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، اٹھایا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا، میں نے جا کر اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا۔ اقبال کہتا ہے میرے کولو عبدالعزیز لنگیا، جدوں جڑا اس وقت دا بادشاہ سی، کولو لنگیا تو میں نے ویکھ کے کہنے لگیا کہ اقبال تم یہاں آ کر سجدے کر رہے ہو؟ تو میں انہوں کیا دماغ اپنا جا کے ٹھیک کروا، میں سجدہ نہیں کر رہا، سجودے نیستی ہے عبدالعزیز، یہ سجدہ نہیں ہے۔ کہنے لگا اور کیا ہے؟ تمہارا ناک بھی لگا ہوا ہے، تمہاری پیشانی بھی لگی ہوئی ہے، تمہارے ہاتھ بھی لگے ہوئے ہیں، تمہارے گھٹنے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ سجدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کہنے لگا اقبال یہ سجدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے پلکوں سے دربار رسالت کی صفائی کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی لو جی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ادب کی طرف بات آ گئی جی۔ امام مالک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فتویٰ پوچھا گیا جی، ایک بندے نے صرف اتنا کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میں جی یہ میلی ہے، کپڑے 4 دن 8 دن 10 دن پہن کر رکھے میلے ہی ہوتے ہیں، مگر ایک کپڑے وہ ہیں جو بشر پہنتا ہے اور ایک وہ ہیں جو سید البشر پہنتے ہیں۔ فرق تو ہے نا جی، فرق تو ہوئے گا نا جی، ہیں جی۔ تو ہوں جناب آج کا کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا ہے میں
سیشن کورٹ میں رجوع کروں گا، کیونکہ ماورائے عدالت نہیں ہونا چاہیے۔ امام مالک نے فتویٰ دیا، فرمایا دی توڑ لا دے، میں اس کی گردن قلم کرتا۔ من قال ان رضا النبی وسخ وسخ واراد به عیبا فقد کفر، فرمایا دی توڑ لا دے تو کافر ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس بھی ایک فتویٰ آیا، ان کا جی ایک بندہ کہتا ہے حضور کی قمیض مبارک میں مٹی لگی ہوئی ہے اور کپڑے میلے تھے، ایک بار آپ نے فرمایا اس نے کفر کیا ہے، یہ تو واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، واجب القتل ہے۔ اس نے کہا جی حدیث میں آیا ہے تو کیا کروں؟ فرمایا حدیث میں یہ آیا نا مٹی لگی ہوئی ہے، یہ تو نہیں آیا کہ میلے تھے، تو تے میلا کہہ رہے، اور وہ تو سید الطاہرین ہے، ان سے زیادہ تو پاک کوئی ہوا بھی نہیں ہے۔ اور بلکہ یہ تو امام نے بھی لکھا جناب، یہ تو امام نے بھی لکھا اور درجنوں ائمہ نے لکھا کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو کائنات کا اصول ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے روتے ہیں، اگر بچہ نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو ابھی یہ میں پرسوں کا واقعہ جی، ایک 4 دن ہو گئے، ایک سید زادے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ رویا نہیں، اس وقت وہ قومے میں چلڈرن ہاسپٹل۔ رونا زندگی کی علامت ہے، تو جو روتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، مگر جب جانے جانا کی ولادت ہوئی حضور روئے نہیں، حضور مسکرائے، گھر والے پریشان ہو گئے، آواز آئی پریشانی نہیں کرنی، یہ خود بھی مسکرانے کے لیے آئے، اپنے غلاموں کو بھی خوشیاں دینے آئے۔ دوسرا اصول یہ ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو غسل دیا جاتا ہے، بچوں کو نہلایا جاتا ہے، بچوں کی آنکھوں میں گدے، نجاستیں اور علائشیں لگی ہوتی ہیں، ان کے جسم پر ناپاکی ہوتی ہے، وہ خود بھی ناپاک ہوتے ہیں، اپنی والدہ کو بھی 40 دن کے لیے ناپاک کر دیتے ہیں، 40 دن کے لیے ماں سے حکم شرعی اٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب میرا اور آپ کا نبی اس کائنات میں تشریف لا رہا ہے، عورتوں نے بلکہ آپ کی پھپھی جان سیدہ صفیہ نے غسل دینے کا ارادہ کیا، آواز آئی اپنے ہاتھ پیچھے کر لو، غسل اس کو دیا جاتا ہے جو پاک نہیں ہوتا، ان کو تو ید قدرت نے خود غسل دیا ہوا ہے، یہ تو خود پاک ہے، اور جو ان کے لڑ لگ جائے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں دستور ہے بیٹا پیدا ہو، پوتا پیدا ہو، نواسا ہو، اس کی آنکھوں میں سرما کہیں نانی لگاتی ہے، کہیں پھپھو لگاتی ہے، کہیں چاچی لگاتی ہے، اور یہاں منظر ہی کچھ عجیب تھا، ما زاغ البصر کا کجلا رب نے خود لگایا ہوا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے باتیں لکھی ہیں۔ اصل گل ہے کہ ہون او اسی قوم ہے جی کہتی کہاں لکھا ہوا جی، بس لکھیا دسو چلیا، تینوں پتہ ہی نہیں کہ اے جڑی محبت اور عشق اے تے پڑھ کے ہوندا ہی نہیں، اور اگر پڑھائی دے دوران عشق ہو جائے تے پڑھائی بھول جاندی ہے، جے تینوں یقین نہیں تے پیر مہر علی کولو پوچھ لے، آپ فرماندے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہیاں، ایک نام سجن دا گا رہیاں، لولو تے ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال، اوتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال، دربت ایویں پڑھیا ایویں مغز کھپایا، نہ کچھ لبا نہ کچھ ڈٹھا نہ کچھ ہاتھ آیا، اکو دید سجن دی میرا سارا علم پلایا، اکو نام سجن دا میرے لولو وچ سمایا، قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، غلام محمد اے ہو تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں، جڑا خلیل ہوندا ہے او دلیل نہیں منگدا، او تے انی گل کردا ہے، او کہندے اگلی گل کر، اور اس تو اگلی گل کر، تو کہندے حضور دا لعاب دہن پاک کے اس تو اگلی گل کر۔ صحابہ نے اس مسئلے پر بات نہیں کی جی لعاب دہن پاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، انہوں نے کہا جناب فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی ید رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع قادوا یقتتلون علی وضوئه، اور وہ کہنے لگے 1400 صحابہ جب رسول اللہ کے سامنے بیٹھتے تو اس محفل کا حال کچھ یہ ہوتا کہ کبھی نبی پاک اپنے منہ مبارک سے تھوک مبارک باہر پھینکتے تو وہ تھوک مبارک زمین پر نہیں آتی، وہ صحابہ کے ہاتھوں پر آتی ہے۔ اے گل سمجھ کے جدے دل دے اندر کوئی ماڑا جا خیال آ جائے وہ بھی کلمہ انہوں دوبارہ پڑھنا چاہیے ہے، تم وہ ہو کہ جس کے بارے میں کوڑے دان کے باہر میں لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت کیونکہ تھوکوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ارے یہ تیری تھوک ہے جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ نبی کا لعاب ہے جہاں لگ جائے وہاں رب شفائیں عطا فرما دے۔